قرآن مجید کا 79واں سورہ سورہ نازیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان کی جو ڈوب کر کھینچ لینے والے ہیں۔ والناشطات نشطا، اور آسانی سے کھول دینے والے ہیں۔ والسابحات سبحا، اور فضا میں پیرنے والے ہیں۔ فالسابقات سبقا، پھر تیز رفتاری سے سبقت کرنے والے ہیں۔ فالمدبرات امرا، پھر امور کا انتظام کرنے والے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن زمین کو جھٹکا دیا جائے تتبعها الرادفہ، اور اس کے بعد دوسرا جھٹکا لگے گا۔ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن دل لرز جائیں گے۔ ابصارها خاشعہ، آنکھیں خوف سے جھکی ہوں گی۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، یہ کفار کہتے ہیں کہ کیا ہم پلٹ کر پھر اس دنیا میں بھیجے جائیں گے؟ اذا كنا عظاما نخرہ، کیا جب ہم کھوکھلی ہڈی ہو جائیں گے تب؟ قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ، یہ تو بڑے گھاٹے والی واپسی ہوگی۔ فإنما هي زجرة واحدة، یہ قیامت تو بس ایک چیخ ہوگی، فإذا هم بالساهرة، جس کے بعد سب میدان حشر میں نظر آئیں گے۔ هل أتاك حديث موسى، کیا تمہارے پاس موسیٰ کی خبر آئی ہے؟ إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى، جب ان کے رب نے انہیں تویا کی مقدس وادی میں آواز دی۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى، فرعون کی طرف جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فقل هل لك إلى أن تزكى، اس سے کہو کیا یہ ممکن ہے تو پاکیزہ کردار ہو جائے؟ وأهديك إلى ربك فتخشى، اور میں تجھے تیرے رب کی طرف ہدایت کروں اور تیرے دل میں خوف پیدا ہو جائے۔ فأراه الآية الكبرى، پھر انہوں نے اسے عظیم نشانی دکھلائی، فكذب وعصى، تو اس نے انکار کر دیا اور نافرمانی کی۔ ثم أدبر يسعى، پھر منہ پھیر کر دوڑ دھوپ میں لگ گیا۔ فحشر فنادى، پھر سب کو جمع کیا اور آواز دی، فقال أنا ربكم الأعلى، اور کہا میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، تو خدا نے اسے دنیا و آخرت دونوں کے عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، اس واقعہ میں خوف خدا رکھنے والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، کیا تمہاری خلقت آسمان بنانے سے زیادہ مشکل کام ہے کہ اس نے آسمان کو بنا دیا ہے؟ رفع سمكها فسواها، اس کی چھت کو بلند کیا اور پھر برابر کر دیا ہے۔ وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، اس کی رات کو تاریک بنایا ہے اور دن کی روشنی نکال دی ہے۔ والأرض بعد ذلك دحاها، اس کے بعد زمین کا فرش بچھایا ہے۔ أخرج منها ماءها ومرعاها، اس میں سے پانی اور چارہ نکالا ہے، والجبال أرساها، اور پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے۔ متاعا لكم ولأنعامكم، یہ سب تمہارے اور جانوروں کے لیے ایک سرمایہ ہے۔ فإذا جاءت الطامة الكبرى، پھر جب بڑی مصیبت آ جائے گی، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، جس دن انسان یاد کرے گا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ وبرزت الجحيم لمن يرى، اور جہنم کو دیکھنے والوں کے لیے نمایاں کر دیا جائے گا۔ فأما من طغى، پھر جس نے سرکشی کی ہے وآثر الحياة الدنيا، اور زندگانی دنیا کو اختیار کیا ہے، فإن الجحيم هي المأوى،
जहन्नुम इसका ठिकाना होगा। وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى और जिसने रब की बारगाह में हाजिरी का खौफ पैदा किया है और अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोका है, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى तो जन्नत इसका ठिकाना और मरकज है। يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا पैगंबर, लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कयामत के बारे में पूछते हैं कि उसका ठिकाना कब है। فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी याद के बारे में किस मंजिल पर हैं। إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا उसके इल्म की इंतहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदिगार की तरफ है। إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ उसका खौफ रखने वालों को उससे डराने वाले हैं। كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها गोया जब वो लोग उसे देखेंगे तो ऐसा मालूम होगा जैसे एक शाम या एक सुबह दुनिया में ठहरे हैं।